میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل تراویح میں ہم 3 باتیں کر چکے تھے۔ آج آگے کچھ اور باتیں ہیں جو ضروری ہے مسائل کے اعتبار سے، وہ بھی سن لینی چاہیے۔ اس میں اجرت کے متعلق ہم بات کریں گے۔ تراویح میں کلام پاک پڑھنے کی اجرت خواہ مشروط ہو یا معروف، جیسے کہ عام طور پر رائج ہے کہ کسی نہ کسی عنوان سے لینا دینا لازم سمجھا جاتا ہے، اور حفاظ بھی ایسی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں جہاں زیادہ ملنے کی امید ہو، حتیٰ کہ اگر دوسرے شہر جانا پڑے تو اس کو بھی برداشت کرتے ہیں، اور اگر کسی جگہ کچھ ملنے کی امید نہ ہو تو وہاں نہیں جاتے، بلانے پر بھی عذر کر دیتے ہیں، اور اگر زبان سے نہ کہیں مگر دل میں ملنے یا لینے کی نیت ہوتی ہے تو ان سب صورتوں میں ہدیہ، چندہ اور اعانت کی عنوان سے جو کچھ نقدی یا جوڑا دیا جاتا ہے اس کا لینا دینا جائز نہیں۔ لینے اور دینے والا دونوں گنہگار ہوں گے، کیونکہ قرآن کریم پڑھنا عبادت ہے اور عبادت پر اجرت لینا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی حافظ نے خالص اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنایا اور معروف یا مشروط طور پر کچھ نہ طے کیا اور نہ لینے کا کوئی ارادہ تھا اور نہ دینے پر کوئی شک و شکایت، پھر اتفاق سے چپکے سے کسی نے بھی کچھ پیش کر دیا تو اس کا لینا درست ہے، یہ اجرت کے حکم میں داخل نہیں ہے۔ بعض حضرات اس کو اذان اور اقامت اور تعلیم اور وعظ پر قیاس کر کے جائز کہتے ہیں، مگر ان کا یہ قیاس غلط ہے، کیونکہ اصل مسئلہ ان میں بھی عدم جواز ہی کا ہے، مگر متاخرین فقہا نے ضروریات شرعی کی وجہ سے اس کو مستثنیٰ کیا ہے، اور تراویح میں قرآن سنانا ضروریات دین میں سے نہیں ہے، لہٰذا اس کی اجرت حرام رہے گی۔ باقی اگر کسی نے تفصیل دیکھنی ہو تو امداد الفتاویٰ صفحہ نمبر 290 جلد نمبر اول میں دیکھی جا سکتی ہے۔ لہٰذا اگر خالص لوجہ اللہ تراویح پڑھانے والا حافظ نہ ملے تو تراویح علم تر کیف سے پڑھ لی جائے، یہ بہتر ہے۔ یہ ایک بات ہوگی۔ اور دوسری جو ہے جماعت اور اقتداء۔ تراویح مسجد میں باجماعت پڑھنا سنت کفایہ ہے، یعنی مسجد میں اگر تراویح کی جماعت نہ ہو اور تمام اہل محلہ تراویح کی جماعت کو چھوڑ دے تو تمام اہل محلہ گنہگار ہوں گے اور تارکین سنت بھی، اور اگر بعض نے باجماعت مسجد میں اور بعض نے باجماعت گھر میں ادا کی تو ترک سنت کا گناہ تو نہ ہوگا، مگر گھر میں تراویح پڑھنے والے مسجد کی فضیلت عظمیٰ اور جماعت مسجد کی فضیلت اعلیٰ سے محروم رہیں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تراویح کی جماعت سنت کفایہ نہیں ہے، بلکہ ہر شخص پر جماعت سے تراویح پڑھنا مستقل سنت ہے، لہذا اگر کوئی شخص جماعت چھوڑ دے چاہے مسجد ہی میں تراویح ادا کر لے پھر بھی ترک سنت کا گناہ ہوگا۔ امداد الفتاویٰ میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مصالح دین کے پیش نظر اسی قول ثانی پر فتویٰ ہونا چاہیے، اس لیے پوری اہتمام کے ساتھ مسجد میں جماعت کے ساتھ تراویح ادا کرنی چاہیے اور بلا ضرورت گھر میں تراویح کی جماعت کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ گھر پر تراویح کی جماعت کرنے سے بھی جماعت کی فضیلت حاصل ہو جائے گی اور جماعت سے تراویح پڑھنے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی، لیکن وہ مسجد میں پڑھنے کا جو 27 درجہ ثواب ہے وہ نہیں ملے گا۔ ایک شخص تراویح پڑھ چکا ہے امام بن کر یا مقتدی ہو کر، اب اسی رات میں اس کو امام بن کر تراویح پڑھانا درست نہیں ہے دوسری دفعہ۔ البتہ دوسری مسجد میں اگر تراویح کی جماعت ہو رہی ہو تو وہاں جا کر ہی بنیت نفل جماعت میں شریک ہونا بلا کراہت جائز ہے۔ ایک امام کے پیچھے فرض اور دوسری کے پیچھے تراویح اور وتر پڑھنا یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔
تو یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ تیسرا مسئلہ عورتوں کی جماعت کا۔ عورتوں کی جماعت کے بارے میں اصل حکم یہی ہے کہ ان کی جماعت مکروہ تحریمی ہے، اگرچہ تراویح میں ہو، اس لیے عورتوں کو تراویح اور وتر کی نماز بغیر جماعت کے الگ الگ پڑھنی چاہیے۔ البتہ جو عورت قرآن کریم کی حافظ ہو اور تراویح میں سنائے بغیر حفظ رکھنا مشکل ہو اور بھولنے کا قوی اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں عورتوں کی جماعت تراویح میں حافظہ عورت کو قرآن کریم سنانے کی کوئی تصریح تو نہیں ملی ہے کتابوں میں، لیکن حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلا تداعی بغیر اعلان کے صرف گھر کے خواتین کو حافظہ عورت کی قرآن کریم کی یادداشت محفوظ رکھنے کی غرض سے اس شرط کے ساتھ اجازت دیا کرتے تھے کہ حافظہ عورت کی آواز گھر سے باہر نہ جائے اور تداعی سے پرہیز کیا جائے۔ تداعی سے پرہیز کا مطلب یہ کہ اس کے اندر 2 باتیں پائی جائے، ایک یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کر کے خواتین کو نہ بلایا جائے، دوسری یہ کہ اگرچہ اہتمام سے خواتین کو نہیں بلایا لیکن اقتداء کرنے والی خواتین کی تعداد امام خاتون کے سوا 2 یا 3 سے زیادہ نہ ہو بس۔ اچھا، حافظہ خاتون کی اگر صرف ایک ہی خاتون مقتدی ہو اور دونوں برابر کھڑی ہو تو اس میں کچھ کراہت نہیں۔ بہرحال جہاں تک ہو سکے حافظہ کو بھی تراویح کی جماعت سے پرہیز کرنا چاہیے، البتہ بوقت ضرورت شرائط مذکورہ کے ساتھ گنجائش پر عمل کر سکتی ہے۔ یہاں کچھ مسئلے ہیں، یاد رکھیں۔ اگر کسی گھر میں مرد اور عورتیں محرم اور غیر محرم مل کر فرض اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ پہلے صف میں مرد کھڑے ہوں اور پیچھے پردہ لگا کر عورتیں محرم اور غیر محرم کھڑی ہو تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ قیام کے بارے میں 2 مسئلے سمجھ لیجئے۔ تراویح بغیر عذر کے بیٹھ کر نہیں پڑھنی چاہیے، یہ خلاف استحباب ہے اور اس طرح کرنے سے ثواب بھی آدھا ملتا ہے اور ان کو بھی جو ہے ایک بات وہ بھی دیکھتے ہیں اور وہ بھی بیٹھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دوسرا مسئلہ، اگر امام کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تب بھی مقتدیوں کو کھڑے ہو کر تراویح پڑھنا مستحب ہے۔ قرات کے بارے میں کچھ مسئلے ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ رات کا اکثر حصہ تراویح میں خرچ کیا جائے۔ ایک مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا یعنی پڑھ کر یا سن کر سنت ہے، دوسری مرتبہ فضیلت ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے۔ لہٰذا اگر ہر رکعت میں تقریباً 10 آیتیں پڑھی جائے تو ایک مرتبہ بسہولت ختم ہو جائے گا اور مقتدیوں کو بھی مشکل نہ ہوگی۔ ہر عاشرے میں ایک قرآن مجید ختم کرنا افضل ہے۔ اگر مقتدی اس قدر ضعیف اور کاہل بدشوق بدذوق ہو کہ ایک مرتبہ بھی پورا قرآن مجید نہ سن سکے بلکہ اس کی وجہ سے جماعت چھوڑ دے تو جس قدر سننے پر وہ راضی ہو اس قدر پڑھ لیا جائے یا علم تر کیف سے پڑھ لیا جائے، لیکن اس صورت میں ختم کی سنت کے ثواب سے محروم رہیں گے۔ امام کو چاہیے کہ تراویح کے دوران پوری قرآن شریف میں ایک مرتبہ کسی بھی سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی زور سے پڑھے۔ آہستہ پڑھنے سے امام کا قرآن شریف تو پورا ہو جائے گا مگر مقتدیوں کا قرآن پورا نہ ہوگا۔ نوافل میں ایک سورت کو مکرر پڑھنا بلا کراہت جائز ہے، البتہ اس کو لازم سمجھنا مکروہ ہے۔ لہذا تراویح کی نماز میں ختم کے دن ایک رکعت میں سورہ اخلاص کو 3 مرتبہ پڑھنا جائز ہے، مگر اس کو لازم سمجھنا مکروہ ہے، اس لیے اس پر التزام نہیں ہونا چاہیے ورنہ ترک کرنا لازم ہوگا، اور جس علاقے میں یہ رسم بن چکا ہے وہاں بھی ترک کرنا ضروری ہے۔ آگے ایک اور مسئلہ، ویسے تو قرآن مجید میں سورۃ الناس پر ختم ہو جاتا ہے، قرآن مجید تو سورۃ الناس پر ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر کوئی حافظ سورۃ الناس آخری رکعت میں پڑھے اور سورۃ البقرہ شروع نہ کرے تو یہ درست ہے، لیکن جو حفاظ کرام سورۃ الناس کے بعد 20ویں رکعت میں سورہ بقرہ شروع کر دیتے ہیں یا 19ویں رکعت میں سورہ بقرہ اور 20ویں رکعت میں سورہ صفات کے آخری دعائیں یا آیات پڑھتے ہیں، تو اگر اس طریقے کو وہ لازمی نہیں سمجھتے تو اس طرح سے ختم قرآن میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ سورہ ناس کے بعد سورہ بقرہ شروع کرنے میں اس بات کی طرف لطیف سا اشارہ ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن میں تسلسل ہونا چاہیے، اور حدیث میں اس کی تعریف آتی ہے کہ آدمی قرآن کریم ختم کر کے دوبارہ شروع کر دے، اس لیے یہ بہتر ہے کہ ایک قرآن ختم کر کے فوراً دوسرا قرآن شروع کر دیا جائے، البتہ اس طریقے کو اگر لازمی سمجھا جائے تو درست نہیں۔
ایک اور بات نوٹ کر لیں یہاں پہ، تراویح میں قرات کی کسی غلطی سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اور کسی سے نہیں۔ اس کی مکمل تفصیل جو ہے یہ فتاوی جات میں دیکھی جا سکتی ہے۔ انشاءاللہ اگر کسی وقت موقع ملا تو اس پر علیحدہ ایک ویڈیو بنائیں گے۔ آگے قاعدے کے متعلق جو ہے ایک مسئلہ، دو مسئلے سمجھنے چاہیے۔ اگر مقتدی ضعیف اور سست ہو کہ طویل نماز کا تحمل برداشت نہ کر سکتے ہوں تو تشہد میں درود کے بعد دعا چھوڑ دینے میں مذائقہ نہیں، لیکن درود کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مقتدیوں کو جلدی اور گرانی کی وجہ سے رکوع، سجود کی تسبیح اور سبحانک اللہم چھوڑنا بالکل درست نہیں ہے۔ البتہ اگر مقتدیوں کو جلدی ہو تو سبحان ذی الملک والملکوتی کی دعا وغیرہ کو چھوڑنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وقفے کے متعلق بھی یہ سن لیں، ہر تراویح یعنی 4 رکعت پڑھ کر اتنی ہی دیر یعنی 4 رکعت کے موافق جلسہ استراحت کرنا مستحب ہے۔ اسی طرح 5ویں تراویح یعنی 20 رکعات کے بعد وتر سے پہلے بھی جلسہ استراحت مستحب ہے، لیکن اگر مقتدیوں پر جلسہ استراحت سے گرانی ہوتی ہو تو نہ بیٹھے، اور جلسہ استراحت میں اختیار ہے کہ تسبیح پڑھے، قرآن شریف کی تلاوت کرے، نفل جو دل چاہے پڑھتا رہے۔ اہل مکہ کا معمول طواف کرنے اور 2 رکعت نفل پڑھنے کا تھا، اور اہل مدینہ کا معمول 4 رکعت پڑھنے کا تھا، اور اس دوران یہ دعا بھی جو ہے منقول ہے، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک ملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح لا الہ الا اللہ نستغفر اللہ نسألک الجنہ نعوذ بک من النار۔ 10 رکعت پر جلسہ استراحت جو ہے وہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو اگلے پھر درس میں انشاءاللہ کچھ اور مسئلے ہیں، غلطی اور بھول، اس کے متعلق کچھ مسائل ہیں، اور سجدہ تلاوت کے متعلق اور قضاء کے بارے میں کچھ مسائل انشاءاللہ وہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔